تصور کریں، ایک بہت ہی جدید موسمیاتی مرکز کا منظر ہے۔ کھڑکی سے باہر آسمان بالکل صاف ہے، پرندے اڑ رہے ہیں اور ریڈیو پر مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں کہ موسم نہایت خوشگوار ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ بالکل، اور اندر بیٹھے لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن جب اسی کمرے میں موجود کوئی شخص کا سکون اور اسکرین پر موجود طوفان کا یہ جو تضاد ہے نا، یہ انسان کو شدید الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ جو طوفان اور خاموشی کا تضاد ہے یہ کافی ڈرا دینے والا ہوتا ہے۔ بالکل، یہی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اپریل 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے میں ہم ڈینیل ڈیوس کے یوٹیوب چینل کی ایک انتہائی تہلکہ خیز رپورٹ پر بات کر رہے ہیں، جہاں سرکاری بیانات تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان صاف ہے، لیکن فلائٹ ریڈار کا ڈیٹا چیخ چیخ کر ایک خوفناک جنگ کی تیاری کی گواہی دے رہا ہے۔ بالکل، اور یہ صورتحال کسی بھی باشعور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ اس وقت سرکاری بیانیے کا جو موسم دکھایا جا رہا ہے وہ زمینی حقائق، اوپن سورس انٹیلیجنس اور ہوابازی کے اعداد و شمار سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ ہاں، اور آج کے اس جائزے میں ہمارا بنیادی مقصد ہی اس خطرناک تضاد کی تہوں تک پہنچنا ہے۔ صحیح، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلائٹ ریڈار کی خاموش زبان اور جنگ کے میدان سے آنے والی بظاہر بکھری ہوئی رپورٹس جب آپس میں جوڑی جاتی ہیں تو وہ اصل میں کیا کہانی سنا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان عسکری اور تکنیکی گہرائیوں میں اتریں، ایک بات کو سختی سے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد کسی بھی سیاسی، نظریاتی یا عسکری فریق کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ ہم صرف اور صرف ان دعووں، اعداد و شمار اور اس بیانیے کی غیر جانبدارانہ تحقیق کر رہے ہیں جو ہمیں مہیا کیے گئے ماخذ میں ملے ہیں۔ بالکل، ہم صرف اس ڈیٹا کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں جو عام طور پر خبروں کی سرخیوں میں کہیں چھپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیں اسے تھوڑا کھل کر دیکھتے ہیں۔ ڈیوس کی ویڈیو کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انتہائی سخت دھمکی جاری کی ہے، جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ان پر جہنم ٹوٹ پڑے گی۔ اور یہ دراصل 26 مارچ کو دیے گئے اس 10 روزہ الٹیمیٹم کی کڑی ہے، جس کی آخری تاریخ پیر 6 اپریل 2026 رات 8 بجے مقرر کی گئی تھی، جو کہ میرے خیال میں ایسٹر کے فوراً بعد کا وقت بنتا ہے۔ صحیح؟ ہاں بالکل، اور یہ ٹائم لائن بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ اس الٹیمیٹم کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ ایران کوئی ڈیل کرے یا آبنائے ہرموز کو کھول دے۔ ظاہر ہے سفارتی سطح پر کوئی بات چیت کامیاب نہیں ہوئی اور کشیدگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے۔ صحیح، لیکن یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب بات وہ نہیں ہے جو کیمرے کے سامنے کہی جا رہی ہے، بلکہ وہ ہے جو پردے کے پیچھے ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی دراصل بہت شور مچا رہی ہے، اور یہیں پر وہ ڈیٹا سامنے آتا ہے جو واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ فلائٹ ریڈار کی ویب سائٹس پر اچانک ایک غیر معمولی حرکت دیکھی گئی ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ C5 گیلیکسی اور C17 گلوب ماسٹر جیسے بھاری بھرکم فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی پروازوں میں راتوں رات بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ طیارے مشرق وسطیٰ اور ان یورپی اڈوں کی جانب مسلسل اڑانیں بھر رہے ہیں جہاں سے ممکنہ آپریشنز کو کنٹرول کیا جانا ہے۔ عام سننے والے کے لیے شاید یہ محض چند طیاروں کی اڑان ہو، لیکن یہ کوئی عام طیارے نہیں ہیں۔ ایک C5 طیارہ اپنے اندر پورے کے پورے ٹینک اور بھاری فوجی ساز و سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی سپلائی ہرگز نہیں لگتی۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات صرف ساز و سامان تک محدود نہیں رہتی۔ ویڈیو میں ماہر جم ویب کی ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں وائٹ ہاؤس کے انتہائی قریبی اور باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ زمینی فوج اتارنے سمیت جنگ میں شدت لانے کا باقاعدہ اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
رکیے، زمینی فوج؟ ہاں، اور جب ہم ان فوجی دستوں کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو صورتحال کی سنگینی کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ 82ویں ایئر بورن، 10ویں ماؤنٹین ڈویژن، 18ویں ایئر بورن کور کے عناصر، آرمی رینجرز، اسپیشل فورسز اور میرینز، جس میں 11ویں اور 31ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ شامل ہیں، ان سب کی حرکت کی اطلاعات ہیں۔ ہاں، ذرا بات پہ غور کریں۔ 82ویں ایئربورن مطلب پیراشوٹ کے ذریعے دشمن کے علاقے میں اترنے کے لیے جانی جاتی ہے، صحیح۔ اور 10ویں ماؤنٹین ڈویژن پہاڑی اور دشوار گزار راستوں پر لڑنے کے ماہر ہیں، اور میرینز سمندری راستے سے حملہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اتنی مختلف اور بھاری فورسز کو متحرک کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی کھلی نفی ہے کہ امریکہ محض کوئی چھوٹا موٹا فضائی حملہ یا سرجیکل سٹرائک کرنے جا رہا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ آپ 10ویں ماؤنٹین ڈویژن کو صرف چند بم گرانے کے لیے یورپ یا مشرق وسطی منتقل نہیں کرتے۔ یہ تو ایک بہت بڑے کثیر الجہتی زمینی اور فضائی آپریشن کی باقاعدہ تیاری ہے۔ ہاں، اور وہ C-5 طیاریں جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ دراصل انہی بھاری دستوں، ان کی بختر بند گاڑیوں اور لاجسٹکس کو میدان جنگ کے قریب ترین اڈوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک پوری جنگی مشینری ہے جسے پوزیشن میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عسکری نقل و حرکت کی اچانک یعنی راتوں رات ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر منصوبہ صرف فضائیہ حملوں کا تھا تو پھر زمینی فوج کی اس قدر عجلت میں تعیناتی کیوں؟ اس کا جواب ان رپورٹس میں چھپا ہے جو حالیہ نقصانات کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق اس کا براہ راست تعلق ان ہوش ربا نقصانات سے ہے جو حال ہی میں امریکی فضائیہ کو اٹھانے پڑے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں امریکی فضائیہ کو اس تنازع کا سب سے سنگین نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہم صرف ایک آدھ طیارے کے گرنے کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں، یہ نقصانات کافی بڑے ہیں۔ تباہ ہونے والے طیاروں میں جدید F-15، ایک A-10 وارتھوگ اور گراؤنڈ پر موجود ایک CH-47 چنوک ہیلی کاپٹر جس پر ڈرون حملہ ہوا، اور ایک MQ-9 ڈرون شامل ہیں۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی 135 ری فیولنگ طیارہ اور ایک F-16 بھی بری طرح متاثر ہوئے اور انہیں ایمرجنسی میں بیس پر واپس لوٹنا پڑا۔ اچھا، اور اس F-16 کے بارے میں تو یہ خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ اس نے 7700 کا سگنل دیا تھا۔ ہوا بازی کی زبان میں اس کا مطلب بہت خوفناک ہے۔ 7700 کوئی عام تکنیکی خرابی کا کوڈ نہیں ہے۔ صحیح، یہ ایک ہنگامی مے ڈے سگنل ہے۔ بالکل، یعنی پائلٹ کی جان کو شدید خطرہ ہے اور وہ مشن کو ترک کر کے محض اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ان نقصانات کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ ذرا غور کریں، F-15 ایک انتہائی بلندی پر اڑنے والا تیز رفتار لڑاکا طیارہ ہے۔ ہاں، کافی اونچائی پر ہوتا ہے۔ جبکہ A-10 وارتھوگ ایک ایسا طیارہ ہے جو زمینی فوج کی مدد کے لیے بہت نیچی پرواز کرتا ہے اور اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، لیکن وہ بختر بند ہوتا ہے اور بے پناہ گولہ باری برداشت کر سکتا ہے۔ تو مطلب جب آپ کا اونچائی پر اڑنے والا F-15 بھی گر رہا ہو اور نیچی پرواز کرنے والا مضبوط ترین A-10 بھی نشانہ بن رہا ہو، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا فضائی دفاعی نظام صرف کسی ایک مخصوص بلندی تک محدود نہیں ہے۔ بالکل، ان کا جال نچلی سطح سے لے کر انتہائی بلندی تک ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور پوری طرح فعال ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے، اور اس پوری صورتحال میں ایک انسانی المیہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تباہ ہونے والے F-15 کا ایک پائلٹ لاپتہ ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ اور ایران نے اس امریکی پائلٹ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر ایک بھاری انعام یعنی باؤنٹی رکھ دی ہے۔ مقامی کسان اور عام شہری پہاڑوں اور دیہاتوں میں اسے تلاش کر رہے ہیں، جو اس تنازع کا ایک انتہائی ڈرامائی پہلو ہے۔ یہ واقعی بہت تشویشناک ہے۔ لیکن اب میں یہاں ایک سخت سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ امریکی سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیت اور دیگر عسکری قیادت کا تو یہ واضح دعویٰ تھا کہ انہوں نے ایران کا تمام فضائی دفاع تباہ کر دیا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی فعال ریڈار نہیں بچا۔ اور امریکی طیاروں کو فضائی حدود میں مکمل آزادی، جسے وہ فری رین کہتے ہیں، حاصل ہے۔ اگر آسمان ان کے کنٹرول میں تھا تو پھر ایک ہی دن میں اتنے جدید اور مختلف اقسام کے طیارے کیسے گر گئے؟ کیا یہ سرکاری بیانیے اور زمینی حقیقت کے درمیان ایک واضح اور چیختا ہوا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں،
یہ تضاد دراصل جدید جنگی حکمت عملی کے ایک بہت اہم اور پوشیدہ پہلو کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب کوئی فوج یہ سمجھے کہ اس نے دشمن کے ریڈار تباہ کر دیے ہیں اور اب راستہ صاف ہے، اور پھر اچانک اس کے طیارے گرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ مخالف کسی ایسی ٹیکنالوجی یا حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے جو روایتی انٹیلیجنس کی پکڑ میں نہیں آ رہی۔ تو ماخذ اس کی کیا تشریح کرتا ہے؟ ماخذ اس کی بہت واضح ٹیکنیکل تشریح کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران نے اپنا تمام فضائی دفاعی نظام سطح زمین پر یا کھلے آسمان کے نیچے نہیں رکھا ہوا۔ انہوں نے اسے انتہائی گہرے زیر زمین بنکرز میں چھپا رکھا ہے۔ اچھا، زیر زمین؟ بالکل۔ وہ مستقل اپنے ریڈار آن نہیں رکھتے، وہ خاموشی سے انتظار کرتے ہیں، اور جب حملہ آور یہ سمجھتے ہیں کہ علاقہ محفوظ ہے اور وہ بے خوف ہو کر اس کوریڈور میں داخل ہوتے ہیں، تو بالکل عین وقت پر وہ زیر زمین چھپے ہوئے دفاعی نظام لفٹ کے ذریعے باہر نکالے جاتے ہیں۔ اوہ، تو وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں؟ ہاں، حملہ کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ جوابی کارروائی ہو، انہیں واپس زمین دوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مہلک جال ہے۔ لیکن رکیے، کیا امریکی طیاروں کے پاس ایسے سسٹمز نہیں ہوتے جو میزائل فائر ہونے سے پہلے ریڈار کی لہروں کو پکڑ لیں؟ بالکل ہوتے ہیں، اور یہی وہ دوسری اور سب سے اہم ٹیکنیکی وجہ ہے جس کا ویڈیو میں ذکر ہے۔ ایک نئی ٹیکنالوجی جسے پیسو آئی آر یا غیر متحرک انفراریڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ پیسو آئی آر ہی ایسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ روایتی دفاعی نظام ریڈار کی شعاعیں فضا میں پھینکتے ہیں تاکہ طیارے کو تلاش کر سکیں۔ جدید طیارے ان شعاؤں کو محسوس کر لیتے ہیں اور پائلٹ کو خبردار کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو پیسو آئی آر سسٹمز ہیں، یہ کوئی شعاع یا سگنل خارج نہیں کرتے۔ تو پھر یہ طیارے کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ وہ مکمل طور پر خاموش رہتے ہیں اور صرف طیارے کے انجن سے نکلنے والی شدید حرارت کو، یعنی ہیٹ کو محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ وہ کچھ خارج نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے امریکی طیاروں کے سینسرز انہیں بھانی نہیں پاتے۔ یہ تو واقعی خطرناک ہے۔ ہاں، یہی وہ جدید صلاحیت ہے جس نے فری رین یا کھلی چھٹی کے دعوے کو ریت کی دیوار ثابت کر دیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر آسمانی محفوظ نہیں ہے، روایتی فضائی حملے مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور ان کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے، تو پھر ٹرمپ کی اس دھمکی کا کیا بنے گا کہ جہنم ٹوٹ پڑے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وہ خارگہ آئلینڈ جیسے کسی چھوٹے جزیرے پر قبضے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس جہنم کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ویڈیو بتاتی ہے کہ وہ دشمن کے فضائی دفاع کو مکمل طور پر دبانے کے لیے ٹوماہاک کروز میزائلوں اور JSSMs کے ذریعے ایک بہت بڑے سیڈ آپریشن یعنی سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات موآب کے استعمال کا تذکرہ ہے۔ موآب، مدر آف آل بامبس۔ ہاں، موآب کا استعمال عسکری لحاظ سے ایک انتہائی سنگین قدم ہوگا۔ یہ کوئی ایسا سمارٹ میزائل نہیں ہے جسے سینکڑوں کلومیٹر دور سے فائر کیا جا سکے۔ یہ 21,000 پاؤنڈ وزنی ایک دی وہیکل روایتی بم ہے۔ 21,000 پاؤنڈ؟ بالکل، اس کا وزن اور جسامت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے کسی لڑاکا طیارے پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اسے ہدف تک لے جانے کے لیے B-52 یا B-2 جیسے بہت بڑے، بھاری اور سست رفتار بمبارے طیارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں اسے گرانے کے لیے طیارے کو عین ہدف کے بالکل اوپر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، بالکل سیدھا ہدف کے اوپر۔ رکیے ذرا، اس منظرنامے کا تصور کریں، ایک ایسا علاقہ جہاں دشمن کی اینٹی ایئر کرافٹ صلاحیتیں زیر زمین چھپی ہوئی ہیں، جہاں ان کے پاس پیسو آئی آر موجود ہے جو خاموشی سے طیاروں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ جدید ترین F-15 گرا چکے ہیں۔ صحیح۔ اس علاقے میں ایک سست اور دیوائیکل B-52 طیارہ لے کر جانا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی انتہائی محفوظ اور پہرے والے قلعے میں جہاں چاروں طرف سنائپرز چھپے بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایک بہت بڑا چمکتا ہوا اور زوردار ہارن بجاتا ہوا 18 پہیوں والا ٹرک لے کر چھپ کر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ تشبیہ کافی حد تک درست ہے۔ آپ اس ٹرک کو کیسے چھپائیں گے؟ یہ تو ایک خودکش مشن لگتا ہے۔ آپ کی یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور عسکری ماہرین کی اصل تشویش بھی یہی ہے۔ B-52 جیسے طیارے کو آپ ریڈار سے نہیں چھپا سکتے، اور یہاں ڈیوس کی رپورٹ ایک اور طے کو بے نقاب کرتی ہے جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ وہ کیا؟
اس پورے علاقے کی فضائی حدود پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس انتہائی جدید ترین ریڈار اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ موجود ہے۔ وہ یقینی طور پر اس بڑے طیارے کے اڑان بھرتے ہی اس کی سمت، اونچائی اور رفتار کی معلومات براہ راست ایران کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے پاس پہلے سے معلومات ہوں گی؟ بالکل۔ اب ذرا سوچئے، اگر دشمن کو پہلے سے خبر ہو اور وہ اتنا بڑا، انتہائی قیمتی اور امریکی عسکری فخر کی علامت سمجھا جانے والا بمبارڈ طیارہ موب گرانے سے پہلے ہی مار گرائیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایک ناقابل تصور عسکری اور نفسیاتی شکست ہوگی۔ ہدف تباہ کرنا تو دور کی بات، الٹا حملہ اور ملک کے لیے اپنے عوام اور دنیا کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک ایسا جوا ہے جس میں ہارنے کی صورت میں قیمت اتنی بڑی ہے کہ کوئی بھی محتاط عسکری کمانڈر اسے آزمانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جب روایتی ہتھیار کام نہ کر رہے ہوں اور بڑے حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہو تو پھر حکمت عملی میں ایک مایوس کن تبدیلی آتی ہے۔ اور وہی تبدیلی ہمیں رپورٹس میں نظر آ رہی ہے۔ جب فوجی اہداف کو نشانہ بنانا ناممکن یا انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا رخ سویلین یا تعلیمی انفراسٹرکچر کی جانب مڑ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے تہران کے ایک پل کو نشانہ بنایا گیا، اور اب بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر یونیورسٹیوں، لیبارٹریوں اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ انہیں بمباری کر کے واپس پتھر کے دور یا سٹون ایج میں دھکیل دیا جائے۔ اور اس دھمکی پر ایران کا جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ جنگی نفسیات کو سمجھنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایرانیوں کا واضح موقف ہے کہ عمارتیں گرانے سے سائنس کا ڈھانچہ تباہ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی سائنسی اور تکنیکی صلاحیت کی بنیاد ان لیبارٹریوں کی دیواروں پر نہیں بلکہ ان کے طلباء کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہاں، بمباری سے آپ ایک عمارت کی چھت گرا سکتے ہیں، لیکن آپ ان ہزاروں طلباء کے دماغ سے وہ علم اور تحقیق نہیں چھین سکتے جو وہ سیکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق مہذب ممالک علم کے مراکز کو نشانہ نہیں بناتے۔ تو کیا واقعی یہ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں پر بمباری کرنے سے کسی قوم کا مورال گرایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ خوفزدہ ہو کر ہار مان لیتے ہیں یا اس کا بالکل الٹا اثر ہوتا ہے؟ تاریخ اور جنگی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا ہمیشہ الٹا ہی اثر ہوتا ہے۔ جنگ صرف ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہوتی، یہ ارادوں کی لڑائی ہے۔ بالکل۔ جب آپ کسی کے تعلیمی اداروں، ان کی علم کی علامتوں پر حملہ کرتے ہیں تو آپ دشمن کی فوج کے بجائے اس قوم کے مستقبل پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا مورال گرنے کے بجائے ان کا عزم فولاد بن جاتا ہے۔ صحیح، وہ اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ غصہ جو شاید ان کی اپنی حکومت کے خلاف ہو سکتا تھا، وہ مکمل طور پر حملہ آور کی طرف مڑ جاتا ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر حملہ آور کی ساکھ کو ایسا نقصان پہنچتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں رہتی۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ آپ ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنانے میں ناکام ہو کر اب یونیورسٹیوں پر بم گرا رہے ہیں۔ یہ دراصل طاقت کا نہیں بلکہ عسکری بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس ساری طویل اور گہری گفتگو کا اگر ہم ایک جامع نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سرکاری سطح پر کیے جانے والے سب اچھا ہے کہ دعووں اور فلائٹ ریڈار پر اڑتے ہوئے فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں میں ایک واضح اور خطرناک تضاد موجود ہے۔ ہاں، وہ تضاد جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے ان ٹیکنیکی وجوہات کو سمجھا کہ کس طرح زیر زمین دفاعی نظام اور بغیر ریڈار سگنل کے کام کرنے والی پیسو IR ٹیکنالوجی ان جدید امریکی طیاروں کو حیران کن طور پر گرا رہی ہے جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ ٹیکنالوجی واقعی گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے موب اور B-52 بمبار کو استعمال کرنے کی خامیوں کو سمجھا اور دیکھا کہ یہ کس طرح خود اپنے ہی گلے پڑنے والی حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے اس نفسیاتی پہلو پر غور کیا کہ علم کے مراکز کو نشانہ بنانے کے تباہ کن نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں علم کے متلاشی افراد، یعنی ہمارے ان سننے والوں کے لیے اس معلومات کی اصل اہمیت اجاگر ہوتی ہے جو دنیا کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم سب کے لیے۔ آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں ہم صرف خبروں کی سنسنی خیز شہ سرخیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔
اصل کہانی، اصل سچائی ہمیشہ پس پردہ چھپے ہوئے اعداد و شمار، ٹیکنالوجی کی اس پیچیدہ کشمکش اور ان زمینی حقائق میں موجود ہوتی ہے جو عام طور پر سامنے نہیں لائے جاتے۔ صحیح بات ہے۔ ایک باخبر انسان وہ ہے جو اسکرین پر دکھائے جانے والے خوشگوار موسم پر یقین کرنے کے بجائے اس ریڈار کو پڑھنا سیکھے جو طوفان کی اصل پیشین گوئی کر رہا ہو۔ بالکل درست۔ جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ اکثر اعداد و شمار کی تہوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب اس بارے میں تھوڑا غور کریں۔ ہاں، ایک آخری سوچ۔ آج کی گفتگو نے ہمارے سامنے ایک حیران کن تضاد اور ایک بہت بڑا سوال لا کھڑا کیا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ایک طرف دنیا کی سب سے جدید، سب سے مہنگی ملٹری ٹیکنالوجی ہو، ایسے بم جو شہروں کا نقشہ بدل سکیں، اور دوسری طرف ایک ایسی قوم جس کی طاقت عمارتوں میں نہیں بلکہ ان کے ذہنوں میں ہو، جن کا ارادہ حملوں سے ٹوٹنے کے بجائے مزید پختہ ہو رہا ہو، تو پھر آج کی اس دنیا میں ایک روایتی جنگ کو جیتنے کی اصل تعریف کیا رہ جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا محض اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں گرانا یا ٹیکنالوجی کا ڈھیر لگا دینا ہی فتح کہلاتا ہے؟ یا پھر جدید جنگوں میں فتح کا یہ پرانا تصور اب مکمل طور پر متروک ہو چکا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔